ساری یونیورسٹی انہیں بیڈ بوائے کے نام سے جانتی تھی، یا پھر تھری ڈیولز کہہ لیں، کیونکہ اتنی ہی ریپوٹیشن خراب تھی ان کی۔ امیر ترین اربوں روپے کے مالک، ماں باپ کی بگڑی اولاد، اوپر سے تینوں شیطان سگے بھائی۔ وہ کون سی برائی تھی جو ان میں موجود نہیں تھی؟ ان کی ٹی شرٹس پر اکثر یہی لوگو ہوتا تھا، "If you are bad, then I'm your dad". شاہویر سلطان سب سے بڑا، اور برائیوں میں بھی، برے کاموں میں بھی سب سے آگے، ظالم، اذیت پسند، چیخیں سن کر سکون حاصل کرنے والا، اور معمولی غلطی پر نوکروں کی چمڑی ادھیڑنے والا۔ اور پھر شاہ میر سلطان، بدتمیز، منہ زور، ضدی، ہٹ درم، اور فیورٹ مشغلہ لڑکیوں سے دوستی کرنا اور ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دینا۔ اور تیسرا نمبر شاہ زر سلطان کا، جو انتہائی مغرور، گھمنڈی، اور سب سے بڑھ کر بے حس، دنیا کی جو چیز اسے پسند آ جائے اسے ہر قیمت اور ہر حال میں حاصل کرنے والا۔ سب سے چھوٹا پر سب کا باپ۔ تینوں اپنے سٹائل سے اپنی زندگی جی رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ان کی زندگیوں میں عشق دیمک کی طرح آئے گا، ان کی کمر توڑنے، انہیں جھکانے اور ان کا غرور خاک میں ملانے، ان کو تباہ و برباد کرنے۔ ویر اپنے آفس کے سٹاف پر دھاڑ رہا تھا۔ "تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی شاہ میر سلطان کو پیسے دینے سے انکار کرنے کی؟ ذرا مجھے بھی تو پتا چلے۔ سر ہم نے انکار نہیں کیا تھا۔ میری میٹنگ سے باہر آنے تک ویٹ کرنے کا بھی کیوں کہا تم نے؟ ہاں، ہاؤ ڈیئر یو ایڈیٹس۔ سر وہ 10 لاکھ مانگ رہے تھے، مینیجر نے گھبرا کر کہا۔ تو شاہ ویر سلطان کے سامنے تو بڑے بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی، وہ تو پھر بیچارہ ایک مسکین سا مینیجر تھا۔ ہاں تو کیا تمہارے باپ کے مال سے میں تو نہیں مانگ رہا تھا نا؟ 10 کروڑ مانگتا پھر بھی میرا ویٹ کرتے؟ اب دفع ہو جاؤ، جا کر خود اسے چیک دے کر آؤ اور معافی بھی مانگ کر آؤ۔ ناراض ہو کر اب مری والے فارم ہاؤس پر گیا ہوگا، ویر نے غصے سے کہا۔ تو مینیجر اپنے کمرے تک جانے لگا کہ پھر ویر سلطان کی دھاڑ پر اس کی ٹانگیں کاپی۔ "Get lost right now, I said." وہ کھولتے دماغ اور دہکتی کن پٹیوں سمیت اپنے شاندار آفس میں داخل ہوا اور چیئر پر بیٹھ کر اپنا سر سہلانے لگا۔ اس کے کانوں میں پھر جانی پہچانی آوازیں گونجی تھی۔ دور کہیں بچپن میں گیا شاہ میر اور شاہ زر سائیکل سے کھیلتے ہوئے گر گئے تھے۔ وہ بھی پاس ہی فٹ بال سے کھیل رہا تھا جب زیب کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ "ویر، یہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھو تمہارے دونوں بھائی سائیکل سے گر گئے، انہیں کتنی انجریز ہوئی ہیں، اور تم ایسے کیسے؟ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ان کا خیال رکھا کرو، اور تمہیں ہی ان کا خیال رکھنا ہے ہر حال میں چاہے ہوں تمہارے پاس یا پھر نہیں۔ اور تمہیں پتہ بھی ہے نا کہ بورڈنگ جاؤ گے تو تم سب سے بڑے بھائی ہو، ہم سے دور رہو گے تم تینوں، تو وہاں چھوٹوں کا خیال کون کرے گا؟ اوکے زیب۔ وہ گہرا مسکرایا اور اس کا گال کا خوبصورت ڈمپل مسکرانے سے واضح ہوا تھا۔ یہ ڈمپل ان تینوں بھائیوں نے ہی اپنی ماں سے چرایا تھا۔ "میں پرامس کرتا ہوں کہ میں ان گدھوں کا خیال رکھوں گا، خود سے بھی زیادہ۔ وہ یہ کہتا ہنستا چلا گیا جبکہ ارجی بھی ان کے قریب آئی۔ زیب بھی ہنسنے لگی تھی۔ وہ تینوں ان کے پاس آئے جو سائیکل سے گر کر اب روتے بسورتے ابھی سلطان مینشن کے طویل و عریض لان کی زمین پر ہی گرے ہوئے تھے۔ ویر نے سمی کو آواز دی تو وہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لے آیا۔ ویر نے ان کی انجریز پر سینیٹائزر لگایا، زیب نے آئنمنٹ لگائی۔ اب وہ تینوں بھائی زیب اور ارجی کے ساتھ لان میں کھیل رہے تھے اور ان کی کھلکھلاہٹیں پورے سلطان مینشن میں گونج رہی تھی۔ تبھی اچانک یہ کھلکھلاہٹیں دل دوز چیخوں اور ماتم میں بدل گئی۔ ویر نے جھٹ وحشت سے بھرپور اپنی سرخ آنکھیں کھولی تھی۔ یہ تو 12 سال پرانی بات تھی۔ اب تو اس کو وہ خوبصورت ڈمپل کہیں کھو سا گیا تھا، کیونکہ آج تک کبھی کسی نے بھی شاہ ویر سلطان کو ہنستے یا مسکراتے ہوئے تک نہیں دیکھا تھا، نہ یونیورسٹی میں اور نہ اب جب وہ 2 سال سے حاتم سلطان کے ساتھ مل کر سلطان انڈسٹریز کو آسمان کی بلندیوں تک لے گیا تھا۔ پھر وہ سیدھا ہوا، فون ملایا تو سمی نے فوراً فون اٹینڈ کیا۔ "سمی، کیا کچھ پتا چلا؟ "نہیں سر، مگر اگر وہ پاتال میں بھی چھپ کر بیٹھا ہوا تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور اس کی پوری نسل کو تباہ کر دوں گا۔ تم بس پتہ لگاؤ سمی، اس کا اور اس کی نسل کا کیا کرنا ہے وہ بس مجھ پر چھوڑ دو۔ ویر کا سرسراتا لہجہ تھا،
کوئی بھی کمزور دل کا انسان ہوتا تو اس کی روح کانپ جاتی یہ باتیں سن کر، مگر سامنے سمی تھا جو ویر کی وحشتوں سے باخبر تھا اور اس کی ساری ماضی کے بارے میں جانتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ببل گم چباتا پاؤں ٹیبل پر رکھے جھلا رہا تھا۔ عجیب سا حلیہ بنا رکھا تھا اس نے۔ برینڈڈ گھٹنوں سے پھٹی جینز کی بلو پینٹ، وائٹ ٹی شرٹ میں ابھرتا اس کا چوڑا جسم اور بالوں کی ایک لمبی اونچی پونی بنائے بے نیاز سا لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس حلیے کے باوجود وہ بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کچھ ببل چباتے ایک قاتل سا ڈمپل بار بار اس کے گال پر بھی آ جاتا تھا۔ 2 لڑکے دوست اور 3 لڑکیاں جو پاس ہی بیٹھی تھی وہ بھی مانی خیزی سے مسکرا رہے تھے۔ اس کے بالکل سامنے مینیجر چیک ہاتھ میں لیے سر جھکائے کھڑا تھا اور ابھی معافی مانگ کر بھرتا تھا۔ اسے شاہ میر سلطان سے معافی مانگنے اور چیک دینے اسلام آباد سے مری آنا پڑا تھا، وہ بھی میر سلطان کے پہنچنے سے صرف 5 منٹ کے اندر۔ مگر شاہ میر کی بے نیازی تھی کہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ مینیجر بولا، سر مجھ سے مسٹیک ہوگی، آئندہ یقیناً تمہیں مجھ سے الجھنے سے پہلے اپنی یہ انسلٹ 1000 مرتبہ یاد آئے گی مینیجر۔ ناؤ کیپ اٹ آن ٹیبل اینڈ گیٹ لاس فرام ہیئر۔ مینیجر کو اپنی خلاصی ہوتی نظر آئی تو چیک ٹیبل پر رکھا اور وہاں سے فوراً بھاگا۔ زین نے چیک اٹھا کر میر کو تھمایا۔ اس نے طنزیہ سی مسکان کے ساتھ باہر دروازے کی جانب دیکھا اور چیک اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ڈال دیا۔ دل ہی دل میں ویر سے کہا، لو یو برو، لو یو سو مچ۔ میر تم بزنس کب جوائن کر رہے ہو برو کے ساتھ؟ اب تو تم لندن سے MBA بھی کر آئے ہو۔ زین نے اسے پوچھا تو وہ بولا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جوائن کروں یار، پر ویر نے کہا کہ ابھی کچھ عرصے لائف انجوائے کرو، پھر ساری زندگی پڑی ہے ان جھنجھٹوں کے لیے۔ اس کی بات پر زین ہنس دیا، خدا ایسا برو سب کو دے۔ ہاں واقعی یہ تو ہے۔ اوکے لیٹ اٹ گو اینڈ اسٹارٹ دا پارٹی۔ شاہ سر واٹ از دس یار؟ دانش چلایا تھا۔ واٹ؟ اب میں نے کیا کیا؟ شاہزر لاپرواہی سے بولا تھا، یار میں نے ردا والی بات تمہیں بتائی تھی نا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، اور تم نے پوری یونیورسٹی کو بتا دی۔ اسے اتنی انسلٹ فیل ہوئی، اب وہ یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی۔ ہاں تو کیا بھائی، وہ تو بڑی ہاجن بندی پھرتی تھی، یہ بڑے بڑے لیکچرز، اور تمہیں انٹرسٹ لینے سے پہلے سوچتی نا، اب کیوں انسلٹ فیل ہوئی؟ وہ لنڈن میں اپنے بھائیوں کی طرح MBA کے لیے اس یونیورسٹی میں آیا تھا اور آقا آپی کے پاس رہتا تھا۔ یار تم کیوں اتنے بے حس ہو؟ تمہیں کسی کو بھی ہرٹ کرتی ہو، کسی کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہوئے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا؟ نو نہیں ہوتا۔ شاہزر بھی ابن ڈھیٹ تھا، آرام سے بولا تھا۔ ہاں تو پھر میں بھی دعا کروں گا کہ تمہاری لائف میں کچھ ایسا ہو کہ تمہارے اندر فیلنگز اور ایموشنز آ جائیں، وہ بھی بہت زیادہ، تاکہ تمہیں دوسروں کی فیلنگز اور ایموشنز کا احساس ہو۔ میرے بھائی وہ دن کبھی نہیں آئے گا، وہ پھر لاپرواہ سے بولا تھا۔ میں نے دنیا میں جو چاہا اسے پایا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ میری لائف میں کسی چیز کی کمی ہے یا کسی ایسی چیز کی خواہش ہو جو میری دسترس میں نہ ہو۔ اسی لیے ہی شاید میرے دل میں کسی بھی چیز کے لیے فیلنگز ہی نہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے دانش کو اپنی بے حسی کی داستان سنا رہا تھا۔ اس کی بات پر دانش پاؤں پٹکتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ وہ ہینڈسم گہرا سا مسکرایا اور اس کا ڈمپل دیکھ کر کئی مغربی دل اس کے قدموں میں آ کر گرے، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کر کسی میں اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں تھی۔ پری کہاں ہو تم بیٹا؟ بابا نے صحن میں داخل ہو کر اسے آوازیں دی۔ جی بابا بولے، وہ کچن سے مصروف انداز میں روٹی بناتی ہوئی بولی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ کچن میں ہی چلے آئے۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ بابا نے اسے بازو سے پکڑ کر کچن سے باہر نکالا۔ وہ ارے ارے کہتی رہی مگر انہوں نے چولہا بھی بند کر دیا۔ سیلری ملی ہے آج مجھے، جو میری گڑیا نے ضروری چیزیں لینی تھی مارکیٹ جا کر وہ لے کر آتے ہیں نا، چلو اس لیے میں جلدی آ گیا ہوں۔ مگر بابا دیکھو کوئی اگر مگر نہیں، چلو میں نے تمہاری ماں کو بھی بتا دیا ہے اور ہم جا رہے ہیں، جلدی سے اپنا اسکارف وغیرہ لے کر آؤ۔ اس نے سادہ سا فیروزی سوٹ پر اچھے سے اسکارف سے خود کو ڈھانپا اور حجاب لیا۔ اپنی خوبصورت دودھیا رنگت، نرم و نازک وجود، تیکھے نقوش اور پر نور چہرہ اور بھوری غزالی آنکھیں، اس کی ماں تو اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتی تھی کہ کہیں اس کی اپنی بیٹی کو ہی نظر نہ لگ جائے۔ پھر وہ دونوں گھر سے نکلے اور بڑے سے شاپنگ مال کے سامنے حافظ سعید صاحب نے موٹر سائیکل روکی۔
بابا یہ؟ وہ حیران ہوئی تھی، اتنے مہنگے شاپنگ مال میں ان کا کیا کام؟ بیٹا وہ جو تم نے مجھے کتاب بولی تھی نا، وہ یہیں سے ملے گی، میں نے پتہ کیا تھا، اسی لیے پہلے میری گڑیا کی بک اور پھر باقی چیزیں۔ اوکے بابا، تھینک یو سو مچ۔ وہ بے تحاشا خوش ہوئی اور پھر دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ آج شاہویر اپنی ضروری چیزیں لینے مال آیا ہوا تھا۔ سمی سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا اور اسی لیے اب بھی ساتھ تھا۔ وہ اپنے لیے برانڈڈ واچ سلیکٹ کر رہا تھا جب گلاس کے اس پار اس کی نظر اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ وہ فیروزی سوٹ میں آسمان سے اتری کوئی پاکیزہ آسمانی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے۔ شاہویر کی نظریں اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ بڑی محو ہو کر کتابیں دیکھنے میں مگن تھی۔ یوں لگتا تھا کہ فیری ٹیل سے نکل کر کوئی فیری کتابوں میں اپنے پرنس کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ ہمیشہ سے کسی ایسے ہی چہرے کی تلاش میں تھا۔ بارہا اس کا اظہار خیال وہ اپنے بیسٹ فرینڈ ساحر سے کر چکا تھا۔ جب ساحر اس کی تنہا اجاڑ زندگی کو دیکھ کر فکر مند ہوتا اور اسے شادی کرنے کا کہتا، تو ویر یہی کہتا کہ جس دن اسے کوئی ایسی مل گئی جسے پہلی نظر میں ہی دیکھ کر وہ دوبارہ اس سے نظر نہ ہٹا پائے، جسے پہلی ہی نظر میں دیکھ کر اسے ایسا لگے کہ وہ صرف شاہویر سلطان کے لیے ہے، شاہویر سلطان کے لیے ہی بنائی گئی ہے، تو وہ بالکل دیر نہیں لگائے گا اسے اپنا بنانے میں۔ اور شاہویر کے دل کی دنیا تو تہ و بالا ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے برسوں کے بھڑکتے سلگتے دل پر ٹھنڈے اوس کے چھینٹے پھینکے گئے تھے، جیسے کسی بیمار کو بے وجہ قرار آیا ہو، جیسے تپتے صحراؤں میں باد نسیم چلی ہو۔ سمی نے اپنے مالک کی کسی ایک جگہ محویت نوٹ کی تو بڑی حیرت سے اس کی نظروں کے تعاقب میں گلاس کے اس پار دیکھا۔ ایک نظر دیکھ کر اس نے فوراً نظر ہٹائی تھی۔ دل میں شکر ادا کیا کیونکہ اپنے مالک کی 26 سالہ زندگی میں وہ پہلی مرتبہ اسے کسی حسین لڑکی کو گھورتے دیکھ رہا تھا۔ نہیں تو ویر تو اسے انسان ہی نہیں لگتا تھا، کوئی مشین یا پھر انتقام کا بھڑکتا ہوا آگ کا گولا لگتا تھا۔ ویر نے اسے پکارا، سمی بات سنو۔ جی سر، حکم کریں۔ سمی، وہ سامنے لڑکی دیکھ رہے ہو نا، فیروزی سوٹ میں، شاید وہ اپنے بابا کے ساتھ ہے۔ یس سر، میں نے دیکھ لی۔ مجھے اپنے آفس پہنچنے سے پہلے اس کی ساری ڈیٹیلز اپنے ٹیبل پر چاہیے، سمجھ گئے نا میری بات؟ جی سر، ہو جائے گا آپ کا کام۔ اب شاہویر ہر کام چھوڑ کر اطمینان سے اپنی جیکٹ میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ باجی، اس کتاب کا سٹاک تو ختم ہو گیا یہاں سے بھی، اور وہ یہ کتاب شارٹ ہوئی ہے، مگر ہمارے پاس اور موجود ہے سٹاک۔ آپ کل 10 بجے دوبارہ آ جائیے گا لینے کے لیے، دکاندار نے اسے کہا۔ تو پریہا کے چہرے پر سخت مایوسی چھائی، اور اس کے چہرے کی یہ مایوسی کسی سے چھپی نہ رہی بلکہ اسے بے چین کر گئی۔ وہ ہنسی سے ہو کر بولی، بابا اب کیا کریں گے؟ کوئی بات نہیں بیٹا، جہاں اتنے دن صبر کیا وہاں ایک دن اور صحیح، کل سنڈے ہے نا، اور ویسے بھی میں تمہیں 10 بجے ہی لے آؤں گا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں۔ وہ بابا کے ساتھ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شاہویر سلطان کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا اور سمی نے بے حد حیرت سے کتنے ہی برسوں بعد اس کا وہ ڈمپل دیکھا جو بچپن کے ویر کے ساتھ کہیں کھو سا گیا تھا۔ سمی فوراً ان کے پیچھے باہر کی جانب لپکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کتابوں کی شاپ پر آیا، اور بھلا شاہویر سلطان کو وہاں کون نہیں جانتا تھا۔ دکاندار فوراً لپک کر اس کے استقبال کو باہر آیا تو وہ بولا، سنو، وہ میڈم کیا خریدنا چاہتی تھی؟ اس کی شاپ پر صرف وہی تھی، تو دکاندار بات سمجھ گیا کہ ویر کس کی بات کر رہا ہے۔ وہ ایک بک لینے آئی تھی جو کہ شارٹ ہے، ہمارے پاس سٹاک موجود ہے مگر وہ کل ملے گی، ان کو بول دیا ہے کہ کل 10 بجے آ کر لے جائیں۔ اوکے گڈ، یہ رکھو، یہ میرا کریڈٹ کارڈ ہے، پورے سٹاک کی قیمت لے لو۔ اس کے آنے سے پہلے سٹاک کی ایک بھی بک نہیں نکلنی چاہیے، اس کے جانے کے بعد چاہے باقی سیل کر دینا۔ وہ لاپرواہی سے بولا تھا اور دکاندار کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھی، مگر شاہویر سلطان سے سوال جواب کا مطلب اپنی شامت بلانا تھا، اس لیے خاموشی سے وہ کریڈٹ کارڈ تھام کر واپس چلا گیا۔ لگتا ہے میڈم تو کچھ زیادہ ہی قسمت والی ہیں جو شاہویر سلطان ان پر مہربان ہوا ہے، دکاندار نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ وہ واپس اپنے آفس پہنچا تھا اور اب بے چینی سے سمی کا ویٹ کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ہی وہ ایک فائل ہاتھ میں تھامے اجازت لے کر ویر کے آفس میں داخل ہوا۔ فائل ٹیبل پر رکھی، ویر نے ایک نظر فائل کو دیکھا اور پھر سمی کو۔
سمی، مجھے تمہارے منہ سے سب کچھ سننا زیادہ اچھا لگے گا۔ اوکے سر۔ ان کا نام پریحہ سعید ہے، والد کا نام حافظ سعید اور والدہ کا نام ربیہ بیگم۔ ادھر سے جو گرلز کالج ہے اس سے آگے ایک چھوٹی مگر صاف ستھری بستی ہے، وہاں پہ 3 کمروں کا ان کا گھر ہے۔ ایڈریس بھی لے آیا ہوں کہ وہ BSc کے 3rd سیمسٹر میں ہے۔ میم گھر میں اکلوتی ہیں اور ان کے بابا سرکاری آفس میں کلرک ہیں۔ اوکے گڈ۔ کوئی اور خاص بات سمی؟ نہیں سر، گھرانہ کافی مذہبی ہے اور حافظ صاحب شام کو بچوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتے ہیں۔ محلے میں سبھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میم کی تربیت اور اخلاق و کردار بھی بہت بلند ہے۔ سمی کی بات سن کر ویر نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے دل میں پھر اس کی شکل آئی تھی اور یہ تو اس کے چہرے کے نور سے ہی لگتا تھا کہ وہ کتنی پاکیزہ ہوگی۔ برائیوں کے دلدل میں پھنسے ویر کو ایک پاکیزہ ہم سفر کی تلاش تھی، ہے نا حیرت کی بات؟ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے بے چین سے ہو کر آنکھیں کھولی۔ سمی، کیا اس کا کہیں کوئی رشتہ وغیرہ؟ نہیں سر، ابھی تک کہیں نہیں ہوا۔ یہ بات سن کر اسے پھر سکون آیا تھا۔ سر ایک اور خبر بھی ہے، مگر میں اس خوشی کے موقع پر بتا کر آپ کا موڈ ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتا۔ برسوں بعد سمی اس کے چہرے پر سکون محسوس کر کے خبر دینے سے ہچکچایا تھا۔ ویر کے تاثرات فوراً خطرناک حد تک سنجیدہ ہوئے۔ سمی، اگر خبر اس سور حیدر نواب کے بارے میں ہے تو فوراً بتا دو، کیونکہ میں اس کے خاندان کی تباہی اور بربادی کے صفحے ماتم پر ہی اپنی شادی اور خوشیوں کے شادیانے سجاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں فوراً خون اتر آیا تھا۔ سر وہ ایک خاص ذریعے سے پتہ چلا ہے کہ اس کے ملتان میں ہونے کے چانسز ہیں، بس خود جا کر کنفرم کرنا ہے۔ تو کرو، جاؤ، کل ہی روانہ ہو جاؤ۔ کنفرم ہو گیا تو مجھے فوراً انفارم کرنا۔ میں جلد از جلد اپنے دل میں لگی اس آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں سمی۔ اس کے بعد ہی میں پریحہ سے رشتہ جوڑوں گا، ہر درد سے، ہر تکلیف سے نکل کر۔ اوکے سر، کام ہو جائے گا۔ سمی یہ کہہ کر چلا گیا تو ویر نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو روپ سلطان اور حاتم سلطان چائے پیتے ہوئے کسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ اسے آتے دیکھ کر روپ کے چہرے پر مہربان سی مسکان نے احاطہ کیا تھا۔ وہ آ کر ان کی گود میں سر رکھے صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ کیا بات ہے میرا بچہ، کہ آج سے زیادہ ہی تھک گئے ہو؟ ہاں نا ماما، تھکنا ہی تو تھا، آپ کی بہو کو جو ڈھونڈ کر آ رہا ہوں میں آج۔ کیا سچ میں؟ اس کی ماں کو یہ سن کر بے تحاشا خوشی ہوئی تھی اور حاتم بھی سیدھے ہوئے۔ سچ میں برخوردار، کس کی قسمت پھوٹی ہے؟ حاتم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو ویر نے ناراض سا ہو کر حاتم کو دیکھا تو وہ کہا لگا کر ہنس پڑے۔ ڈیڈ پلیز! اور یہ اتنی خوشی کی خبر تم ہمیں یوں مڑ لٹکا کر سنا رہے ہو؟ یار اب تو اپنا ڈمپل دکھا دو جسے دیکھنے کو ہم برسوں سے ترس رہے ہیں۔ ان کی بات پر ویر نے روپ کے آنچل سے اپنا چہرہ کور کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ روپ نے اپنا دوپٹہ کھینچا۔ اچھا بتاؤ تو صحیح نا، ہے کون، کہاں ہے؟ ہم آج ہی رشتہ لے کر چلتے ہیں۔ نو مام، ابھی نہیں، پہلے مجھے کوئی ضروری کام سے ملتان جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ پرسوں تک جانا پڑے، وہاں سے آ کر پھر۔ ویر! اس کی آنکھوں کے بے حد سر تاثرات سے حاتم بہت کچھ سمجھ گئے تھے، اس لیے اسے پکارا۔ ڈیڈ پلیز، نو مور آرگومنٹس۔ اس نے فوراً بات ختم کی تھی۔ ویر، چھوٹے نواب کدھر ہیں؟ کچھ خبر بھی ہے کہ یہ لڑکا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ کتنا آوارہ ہو چکا ہے؟ موم، کرنے دیں نا اسے اپنی لائف انجوائے، پھر بعد میں یہی سب کچھ تو کرنا ہے اسے۔ اور ویسے بھی میرو جہاں بھی ہے مجھے بتا کر جاتا ہے، اس کے پل پل کی خبر ہوتی ہے مجھے۔ مگر ویر بیٹا، یہ بے جان لاڈ پیار تمہارا انہیں بگاڑ رہا ہے۔ ادھر شہزر نے بھی نمرا کے ناک میں دم کر رکھا ہے، دونوں ہی بس گھومنا پھرنا، لیٹ نائٹ پارٹیز، ان کی لائف تو سپوائل ہو رہی ہے بیٹا، بغیر کسی مقصد کے۔ روپ نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ بولا، او پلیز مام، میں ہوں نا ان کے حصے کے ہر غم، فکر اور پریشانی کو جھیلنے کے لیے۔ میں ان کی زندگیوں پر کسی غم کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ دنیا میں انہیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ میں انہیں لا کر دوں گا، ہر قیمت پر، ہر حال میں، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ویر بس کرو بیٹا، خدائی دعوے مت کرو۔ تم انہیں دنیا کی ہر چیز، ہر خوشی دے سکتے ہو، مگر ان کی قسمت سے کبھی لڑ نہیں سکتے۔ موم، اگر مجھے ایسا کرنا پڑا تو میں وہ بھی کر جاؤں گا۔
اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون اور وحشت سی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ روپ نے بے حد فکر مندی سے حاتم کو دیکھا تو انہوں نے اشارے سے انہیں تسلی دی تھی۔ آج اسے مال جانا تھا، اس لیے صبح ہی اس کی جلدی آنکھ کھلی، لیکن بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ خاموش رہی اور بک کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ دن کے 12 بجے تھے جب سعید صاحب ناراض سے اس کے پاس کچن میں آئے۔ پری، یہ کیا بات ہوئی بلا؟ میری گڑیا نے مجھے یاد نہیں کروایا کہ آج بک لینے جانا تھا۔ اب چلو، اگر آج بھی سیل ہوگی نا تو میں بہت سخت ناراض ہو جاؤں گا تم سے۔ لیکن بابا، آپ کی طبیعت… میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ جلدی چلو۔ آج سمی ساتھ نہیں تھا، سمی ہوتا تو کسی گارڈ کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی۔ آج وہ نہیں تھا تو گارڈ ساتھ تھے، مگر آج وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا مالک فضول میں ہی مال میں گھوم پھر رہا تھا۔ 10 بجے سے وہ خوار ہو رہے تھے مگر ویر کو کسی پل قرار نہیں آیا تھا۔ آخر وہ ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ پریہا بابا کا ہاتھ تھامے مال میں داخل ہو رہی تھی۔ آج وہ سفید لباس میں تھی اور معصوم سی فرشتہ لگ رہی تھی۔ وہ بک شاپ کی طرف گئی تو وہ حیران ہوئی کیونکہ سیلز مین نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا، حالانکہ وہ دونوں لیٹ بھی آئے تھے۔ مگر بکس جوں کی توں شاپ پر موجود تھی اور سیل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں کی حیرت کوئی پاس کھڑا غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈبے میں پیک بک پریہا کو پیش کی۔ اس نے پیمنٹ کرنے کی کوشش کی مگر سیلز مین نے کہا کہ لکی ڈرا سے یہ آپ کو گفٹ کی گئی ہے۔ اب پھر پریہا حیران ہوئی تھی اور خوش بھی۔ اس کی یہ خوشی کسی نے اپنے اندر اترتی محسوس کی تھی۔ بابا، مجھے ایک اور چیز بھی لینی ہے، پلیز چلیں نا۔ پریہا نے ضد کی تو وہ بولے، ہاں چلو میری گڑیا۔ وہ ایک جیولری کی شاپ پر آئی تھی۔ ویر ان کے پیچھے ہی تھا اور گارڈز حیران تھے کہ آج ان کے سر کسی لڑکی کا پیچھا کر رہے تھے۔ انوکھی بات تھی ویسے۔ جی میم، آپ کو کیا چاہیے؟ ان کے دکان میں داخل ہوتے ہی سیل مین نے پوچھا تھا۔ مجھے وہ جھمکے لینے ہیں۔ پری نے اشارہ کیا۔ کل اس نے ایک نظر میں ہی پسند کر لیے تھے اور آج اپنی پاکٹ منی کے پیسے لے کر آئی تھی۔ کل سیل مین سے کسی کو بتاتے ہوئے قیمت بھی سن لی تھی، اس لیے مطمئن تھی کہ اس کے پاس سارے پیسے موجود تھے۔ سیلز مین نے جھمکے ایک باکس میں ڈالے۔ پری نے پوچھا، کتنے کے ہیں یہ؟ جی میم، 700 کے۔ اس کی بات سن کر پریہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ابھی کل ہی تو آپ نے یہ 500 کے بتائے تھے، میں تو آپ کو 500 ہی دوں گی۔ لیکن میم یہ 700… دیکھیے لیکن کچھ نہیں، دینے ہیں تو دیں ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ پیچھے کھڑا ویر اس کی بحث سن رہا تھا۔ یعنی کہ اتنے بڑے بزنس ٹائکون، اربوں روپے کے مالک شاہویر سلطان، جو کہ یہ سارا مال خرید سکتا تھا، اس کی ہونے والی بیوی 200 روپے کے لیے بحث کر رہی ہے۔ ویر تو اس کی اس ادا پر بھی فدا ہو اٹھا۔ اسے ہنسی آئی اور وہ بے اختیار مسکرا اٹھا۔ گارڈز نے شدید قسم کی حیرت سے اس کے گال کا وہ ڈمپل دیکھا جو انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، جس سے وہ اور زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ویر کا تو دل کیا کہ وہ اسے یہ ساری جیولری شاپ ہی خرید دے۔ پری، چلو بیٹا، چھوڑو بحث کو، دے دو جتنے وہ کہتا ہے۔ نہیں بابا، اب مجھے کچھ نہیں خریدنا۔ پری کا موڈ سخت آف ہوا تھا۔ وہ منہ پھلا کر بولی اور اس نے بابا کا ہاتھ تھاما اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ویر بہت کڑے تیوروں سے جیولری شاپ میں داخل ہوا تھا۔ پھر شاہمیر نے شہر کے مشہور 5 اسٹار ہوٹل میں اپنے فرینڈز کو برتھ ڈے کی پارٹی دی تھی۔ جب اس کی ملاقات ثانیہ سے ہوئی تھی، اس کی فرینڈ تھی سونیا، وہ اس کی دوست تھی۔ پہلے ثانیہ نے اس کی طرف بری طرح اٹریکٹ ہوتے ہوئے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے اس نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ وہ لگتا ہی کسی پرنس چارمنگ کی طرح تھا، اب بھی بلیک 2 پیس میں، نیچے وائٹ شرٹ، ہلکی داڑھی اور گھنی تنی ہوئی مونچھیں، اور مسکراتے ہی وہ قاتل ڈمپل اوپر سے بے نیازی شخصیت کا حصہ تھی۔ اب بھی وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ ثانیہ تو بری طرح فدا ہوئی تھی اس سے، اور اس سے دوستی کی پہل کی تھی اس نے، اور شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بھی تھی۔ وہ مسرور سا اپنے آفس میں تھا جب فون کی بیل بجی۔ سمی کا فون تھا۔ اس کے تاثرات فوراً بدلے اور اس نے خون آلودہ چہرے کے ساتھ فون اٹینڈ کیا۔ بولو سمی، میں سن رہا ہوں۔ سر، وہ یہیں پر ہے، سمی نے نفرت سے کہا، اور میں نے ایڈریس بھی نکلوا لیا ہے اور ڈیٹیلز بھی۔ آگے کا کیا حکم ہے؟ کچھ نہیں سمی۔ اور اس فیملی؟ سر، اس کی بیوی ہے اور 2 بیٹیاں، باقی آگے پیچھے کوئی نہیں۔
اوکے رائٹ سمی، میں آ رہا ہوں، تم کچھ نہیں کرو گے، اپنے دشمن کو مات دینے کے لیے شاہویر سلطان خود آئے گا۔ رائٹ سر۔ سمی فون رکھ چکا تھا جبکہ اب آفس میں کوئی انسان نہیں، جیسے کوئی حیوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھسم کر دینے والے انداز میں ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا تھا، بلو 3 پیس سن گلاسز میں جیل سے اپنے بالوں کو سیٹ کیے، وجاہت اور مردانگی کا بھرپور شاہکار مگر انتہائی خطرناک۔ سمی اسے لینے آیا تھا، اس کے چہرے پر بے تحاشا وحشت اور حیوانیت تھی کہ ایک مرتبہ تو سمی بھی ڈر گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی میں بیٹھا۔ حاتم سے وہ ضروری ڈیل کے لیے بول کر آیا تھا، مگر وہ جہاندیدہ تھے، سمجھ گئے کہ ان کا بیٹا ڈیل نہیں بلکہ ڈیلیٹ کرنے جا رہا ہے، وہ بھی کسی دشمن کو۔ وہ پہلے بھی بزنس کے سلسلے میں یہاں آتا رہتا تھا، اس لیے یہاں بھی بہت بڑا فارم ہاؤس تھا اس کا۔ جانے پہچانے رستوں پر چلتی گاڑی، وہ ایک مرتبہ پھر دور کہیں جا پہنچا تھا۔ وہ تینوں جب لندن بورڈنگ سکول سے چھٹی پر آئے تھے تب وہ 11 سال کا تھا، شاہمیر 7 سال کا اور شاہزر 5 سال کا۔ لندن میں ان کی نگرانی ان کی سگی اور شادی شدہ بہن نمرا کیا کرتی تھی۔ کسی وجہ سے اس کی شادی چھوٹی عمر میں اور تعلیم کے دوران ہی کر دی گئی تھی۔ مسئلہ بھی یہ تھا کہ اسے برین ٹیومر تھا۔ لندن میں مستقل علاج اور وہاں رہنے کے لیے حاکم نے اپنے دوست کے بیٹے ڈاکٹر شہروز سے اس کی شادی کر کے اسے لندن بھیج دیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کا کامیاب آپریشن ہوا اور وہ صحت یاب ہو گئی، مگر اب ان دونوں میں اتنی محبت پیدا ہو چکی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا ناممکن تھا۔ سو نمرا لندن میں ہی اپنے پیا کو پیاری ہو گئی۔ وہ سب سے بڑی تھی اور اب جلد ہی ماں بھی بننے والی تھی۔ وہ سلطان مینشن میں داخل ہوئے تو کافی ٹینشن کا ماحول تھا۔ سامنے ہی اس کے پاپا حاکم سلطان اور چچا حاتم سلطان بیٹھے تھے۔ اس کی ماں زیب اور چچی اور خالہ روپ بھی بیٹھی رو رہی تھی۔ انہیں اندر آتا دیکھ کر انہوں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور ان کی جانب بڑھے، انہیں سینے سے لگایا، بہت پیار کیا۔ ویر ان کے پاس آیا، میر اور شاہزر لان میں جھولوں پر کھیلنے کے لیے بھاگ گئے۔ زیب جلدی بتائیں، آپ لوگ رو کیوں رہی تھی؟ دیکھ رہے ہیں حاکم، یہ آپ کا نالائق بیٹا شروع سے ہی مجھے آپ کی دیکھا دیکھی ماما کہنے کے بجائے مجھے نام سے پکارتا ہے، اس سے پوچھی نہیں ایسا کیوں کرتا ہے؟ زیب نے اس کا دھیان اپنے رونے سے ہٹانے کے لیے 1000 مرتبہ کی گئی شکایت پھر سے لگائی تھی۔ اور یہ مجھے آنی یا چچی کہنے کے بجائے روپ کہتا ہے۔ روپ نے بھی برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تھا تو وہ سب ہنس دیے۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا جب بے حد شرارت سے اتنی سی عمر میں اپنی ماں کے ڈمپل کو عقیدت سے بوسہ دیا اور بولا، بھلا اتنی پیاری پیاری ڈمپل والی لڑکی کو بھی کوئی ماما یا چچی بول سکتا ہے؟ اسی لیے تو میں آپ دونوں کے نام لیتا ہوں تاکہ کسی کو آپ کی عمر کا پتہ نہ چلے۔ اچھا ٹھہرو بدماش، ادھر آؤ، میں پوچھتی ہوں تم سے۔ ویر کی سختی آئی تھی، اسے گردن پر بے تحاشا گدگدی ہوتی تھی۔ اب بھی زیب اور اس کی چچی روپ اس کی گردن پر گدگدانے لگی تو وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوا تھا۔ وہ بھاگ کر ان کی گرفت سے نکلا تھا۔ اس کی پھرتی پر حاکم اور حاتم بھی مسکرا اٹھے تھے۔ روپ ارجی کدھر ہے؟ اس نے حاتم کی بیٹی اور اپنی سگی چچی ذات کا نام لیا تھا۔ وہ تو ابھی کالج میں ہے، وہ اس وقت 9th میں تھی۔ اوکے۔ اس کے کانوں میں بچپن کی کھلکھلاہٹیں زیادہ دیر گونج نہیں پائی تھی۔ اس کے کانوں میں تو بس دل خراش سینہ چیرتے چیخیں گونجی تھی، ہر پل ہر وقت۔ وہ اب ان چیخوں، اذیتوں، عذاب اور درد کا ہی حساب لینے چلا تھا، یہ جانے بغیر کہ خدا کی حکمت انسان کی سوچ سے بالاتر ہوتی ہے۔ وہ رحیم ہے، غفور اور کریم ہے، وہ درگزر کرتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ اسی لیے تو اس پاک ہستی سے نہ انصاف مانگو اور نہ بدلہ، بس اس سے رحم مت مانگو۔ وہ بچپن میں 1000 مرتبہ کی سیکھی ہوئی یہ حکایت، یہ بات بھول گیا تھا کہ ایک بزرگ نے 100 سال ایک پہاڑ پر دعا میں گزارے۔ ایک فرشتہ اس کے پاس آیا تو بزرگ نے کہا کہ مجھے خدا سے انصاف چاہیے۔ فرشتہ واپس چلا گیا۔ 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا گیا۔ 400 سال کے بعد چوتھی مرتبہ فرشتے نے آ کر پوچھا کیا چاہیے، تو اس نے پھر وہی کہا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ تبھی فرشتہ غصے سے بولا، نادان انسان، ان 400 سال میں تم خدا سے اس کی رحمت مانگتے تو تمہاری جھولی بھر دی جاتی، مگر تم نے انصاف مانگا، اور اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ 400 سال تم نے اس پہاڑ پر گزارے اور اب اگلے 400 سال یہ پہاڑ تم پر گزارے گا۔ یہ کہہ کر فرشتہ اس پر پہاڑ الٹ دیتا ہے۔ اور آج یہی شاہویر سلطان کے ساتھ ہو رہا تھا۔
وہ رحمت کے بجائے انصاف چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ اگر اس سے کچھ چھینا گیا تھا تو اسے بے شمار عطا بھی تو کیا گیا تھا، دولت، شہرت، مقام، ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے چچا چاچی، بہن بھائی، مگر وہ تو انصاف اور بدلہ لینے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ ان سب نعمتوں کو بھلائے خدا کے انصاف کو آوازیں دے رہا تھا۔ اور خدا کس طرح انصاف کرتا ہے یہ اگر انسان سمجھ جاتا تو نادان نہ کہلاتا۔ وہ فارم ہاؤس میں پہنچ چکا تھا۔ سمی سے اس نے ساری ڈیٹیلز لی۔ اچھا تو یہاں چھپا ہے وہ درندہ، ناٹ بیڈ، پر حیدر نواب تم اگر پاتال میں بھی چھپتے نا تو میں تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالتا۔ اس نے نفرت اور حقارت سے اسے تصور میں مخاطب کیا تھا۔ چلو سمی، ذرا اسے اپنے پرانے وفادار سے تو مل کر آئیں۔ مگر سر آپ تھوڑا آرام کر لیتے۔ نہیں سمی، آرام مجھے اب اپنے انتقام کے بعد ہی آئے گا۔ پھر وہ دونوں گاڑی میں نکلے۔ سمی ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی؟ سر اس وقت شام 5 بجے وہ اپنی بیٹی کی میڈیسن لینے جاتا ہے ہر روز میڈیکل سٹور پر۔ وہ تنگ سی گندی گلیاں اور تنگ سا علاقہ تھا۔ ایک چھوٹے سے بازار میں میڈیکل سٹور سے قدرے ہٹ کر گاڑی کھڑی کی اور ویٹ کرنے لگے۔ گاڑی کے بلیک شیشے، ہر کوئی تجسس سے دیکھنا چاہتا تھا کہ اندر آخر ہے کون، مگر کسی کو کچھ نظر نہیں آیا۔ تبھی آخر شاہویر کی رگیں تنی تھی اور خون خوار نظروں سے سامنے کا نظارہ دیکھا۔ وہ فرعون نما آدمی جھکے کندھوں اور ہلکی سفید داڑھی مونچھوں میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بازار میں داخل ہوا۔ پھر وہ میڈیکل سٹور پر گیا، میڈیسن لی اور نیچے آنے لگا تو شاہویر جھٹکے سے گاڑی سے باہر نکلا تھا اور پھر اطمینان سے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ پیچھے مڑا اور سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر یوں رونگٹے کھڑے ہوئے جیسے کہ اسرائیل کو دیکھ لیا ہو۔ ابھی تو مقابل کی آنکھوں پر بلیک سن گلاسز تھے، نہیں تو ان کی وحشت اور درندگی دیکھ کر تو نواب یوں ہی پھڑک کر مر جاتا۔ وہ سر پٹ بھاگا تھا، اتنا بھاگا جتنا بھاگا جا سکتا تھا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر ویر کی گال پر بھی ہنسی آ گئی تھی۔ اسے بس اپنے دشمن کے چہرے پر یہی خوف اور دہشت دیکھنی تھی، اس کی یوں ہی ہوائیاں اڑانی تھی۔ اسے بتانا تھا کہ وہ بدلہ لینے لوٹ آیا تھا۔ پھر وہ سر تاثر لیے اطمینان سے واپس لوٹ آیا۔ وہ بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا اور اندر داخل ہو کر کنڈی لگائی، یوں جیسے پیچھے اس کی موت آ رہی ہو۔ شکر ہے کہ اس وقت فوزیہ بیگم گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ دوڑ کر اس کے کمرے میں گیا۔ پریہا، وہ لوٹ آیا بیٹا، وہ شاہویر سلطان آ گیا ہے بدلہ لینے۔ میں کیا کروں، کہاں چھپاؤں تم لوگوں کو؟ وہ لپک کر اس کے قریب آئے اور اس کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ جو لاغر اور بیمار سا وجود ویل چیئر پر بیٹھا تھا، اس کی بھی آنکھیں صدمے سے پھیل گئی۔ بابا، وہ اپنی پوری ہمت جمع کر کے بولی تھی، 12 سال سے کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا پل نہیں تھا جب میں نے اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی نہ مانگی ہو۔ میں کیا کروں پری، کیسے کہوں اس سے کہ میں اپنے کیے گئے ہر گناہ کا خمیازہ بھگت چکا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا میرے پاس۔ دعا کرو کہ وہ مجھے مار ڈالے مگر تم لوگوں تک نہ پہنچے۔ نواب کی آواز رندی ہوئی تھی اور آنکھوں میں بے پناہ خوف کے سائے تھے۔ ویل چیئر پر اس بیمار وجود نے اچانک جھٹکے کھانے شروع کر دی۔ پری کیا ہو تمہیں میری گڑیا، میری بچی؟ نواب نے جلدی سے اس کے زبان کے نیچے میڈیسن رکھی تھی۔ میڈیسن کا اثر ہوتے ہی وہ نیند میں جانے لگی۔ اس لاغر سے وجود کو ویل چیئر سے اٹھا کر بستر پر لٹایا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ سمی، 2 دن کا میرا شیڈول کافی ٹف ہے، نظر رکھنا اس پر، کہیں بھاگ نہ پائے۔ اپنے ہی گھر پر نظر بند رہنے پر مجبور کر دو اسے، میں نے کچھ ضروری میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے۔ رائٹ سر، میں کر لوں گا۔ سر اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ ایسا کرو کہ ایک کو اٹھا لو، پرسوں جب میں کام سے لوٹوں تو وہ مجھے یہاں ملنی چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ جی سر، سمجھ گیا۔ یہ کہہ کر ویر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ آفس کی کھڑکی میں کھڑا کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا میں جو اس کی بیٹی کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے؟ اس کے دل نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک تو ہے، 12 سال سے تو اسی چیز کا انتظار کیا ہے۔ دماغ نے کہا، اور اگر کل کو پری کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرو گے اور تمہاری اس ہولناک ماضی کے سائے اس تک پہنچے، اگر اسے پتہ چلا کہ تم کسی معصوم لڑکی کے ساتھ اس قدر حیوانیت کر چکے ہو، تو کیا
وہ کیا نہیں کر گزرے گی؟ تمہیں چھوڑ دے گی؟ کوئی بھی لڑکی ایک حیوان، ایک درندے کے ساتھ کیوں رہنا چاہے گی بھلا؟ دل نے اسے آئینہ دکھایا تھا. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. پہلے تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اگر پتہ لگ بھی گیا تو تم اسے خود پر، اپنے خاندان پر کیے گئے مظالم کی داستان سنا دینا. وہ ضرور تمہاری بات سمجھ جائے گی. دماغ نے پھر انتقام لینے پر زور دیا تھا. اف، میں کیا کروں؟ اس نے اپنی دہکتی ہوئی درد سے پھٹی کنپٹیاں سہلائی تھی. ہاں، وہ مجھے ضرور سمجھے گی. اسے سمجھنا ہوگا کہ شاہویر سلطان کی زندگی کتنی دردناک تھی. اسے میرے زخمی زخمی وجود کا مرہم بننا ہوگا. پور پور میری روح کے ادڑے بخیے سینے ہوں گے. اسے میرا مسیحا اور میرا چارہ گر بننا ہوگا. 12 سال سے ویر نے انتقام کی آگ کو اپنے سینے میں بھڑکا رکھا تھا، جو کہ اب ایک جوالا مکھی بن چکی تھی. ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب اس نے اپنے زخم کھرچ کر انہیں تازہ نہ کیا ہو. وہ روز قبرستان جاتا تھا، ہر روز، تاکہ ہر روز اس کی روح پر لگے زخم ادھڑیں اور تازہ رہیں. اور وہ دنیا تہس نہس کر کے جلا کر بھسم کر دینا چاہتا تھا. شاہویر کو خوشیوں کے دامن سے چھین کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خاندان کے خون سے داستان رقم کی گئی تھی. اس تباہی اور بربادی کا وہ اکیلا ہی گواہ تھا. اپنے چھوٹے لاڈلے بھائیوں تک تو اس آگ کی جلتی داستان کی ہلکی سی آنچ بھی نہیں پہنچنے دی تھی اس نے. وہ بھسم کر دینے والے انداز میں لہو ٹپکاتی آنکھیں اور چہرہ لیے فارم ہاؤس میں داخل ہوا. وہ شاندار گاڑی سے باہر آیا، تیزی سے سن گلاسز اتارتا اندر کی جانب بڑھا تھا. 2 گارڈز اور سمی ہاتھ باندھے اس کے پیچھے لپ گئے. وہ سی او آریز لاؤنج میں اس نے قدم رکھا. گارڈز کو ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا. سمی، کیا کام ہوا میرا؟ اور کنفرم ہے نا کہ اس کی بیٹی ہے؟ جی سر، کنفرم ہے، اسی کی بیٹی ہے. میں نے گھر سے ہی اٹھوا لیا تھا اسے، سمی نے ہاتھ باندھ کر کہا، کیونکہ ویر کو نہ کہنے کا مطلب تھا کہ اپنی چمڑی ادھڑوانا. سر، وہ اپنے گھر میں ہی ہے، آگے حکم کریں، کیا کرنا ہے اس کا؟ سمی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں اسے اتنی آسان موت دوں گا؟ وہ ہنسا تھا. پہلے وہ کرو جس کا میں نے بولا ہے. ویر کے چہرے کے تاثرات کسی حیوان میں بدلے. پھر وہ بولا، کہاں ہے وہ لڑکی؟ سر، وہ آپ کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں ہے. اوکے، سمجھدار ہو تم سمی. اس گن کے ڈھیر کو میرے کمرے میں نہیں رکھا، نہیں تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں چیل کووں کو کھلا دیتا، تمہارے بھی اور اس کے بھی. اب غور سے سنو، میں جا رہا ہوں اس کمرے میں. تھوڑی دیر بعد جب میں کمرے سے نکلوں تو اس غلاظت کے ڈھیر کو اسی ادھڑی ہوئی حالت میں بیڈ شیٹ میں لپیٹ کر اس کے باپ کے صحن میں پھینک آنا. اور یاد رکھنا، جب پھینک کر آؤ گے تو اس سے آگے کی ویڈیو میرے موبائل پر اسی وقت لائیو چاہیے مجھے. ان کی چیخوں کی آوازوں سے میرے کانوں میں 12 سال سے گونجتی ارجی اور زیب کی چیخیں بند ہو جائیں گی. وہ فرعونیت کی ہر حد پار کرتا کمرے کی جانب جانے لگا. تبھی سمی نے اسے آواز دی، سر، میری بات سنیں. کیا ہے سمی؟ گیٹ لاسٹ، مائنڈ یور اون بزنس اور مجھے اپنا کام کرنے دو. اس کی وحشی آنکھوں سے لہو ٹپکنے کو تھا. سر پلیز بات تو سنیں. آئی سیڈ گیٹ لاسٹ سمی. وہ شعلہ بنا تن فن کرتا اس کے کمرے کی جانب بڑھا، دھاڑ سے دروازہ کھول کر لاک کیا. کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا اور وہ جو چھوٹا سا نازک وجود زمین پر بیٹھا تھا جی جان سے لرز کر اپنے آپ میں سمٹا تھا. ہاتھ پیچھے کی طرف اور پاؤں رسیوں سے باندھے گئے تھے. وہ بری طرح سسکتی ہوئی پیچھے کی جانب کھسکی اور پھر بولی، کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے پلیز. میں آگ ہوں جو آج تمہیں جلا کر خاک کر دوں گا. تمہیں تمہارے باپ کا کیا بھگتنا ہے آج ساری رات. نفرت سے اس کا بھرپور سرسراتا لہجہ تھا اور وہ اس انجان شیطان کے ارادے جان کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. ویر نے مڑ کر لائٹ آن کی اور اس لڑکی کی جانب مڑا، اور تبھی ویر کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی اور جیسے آسمان اس کے سر پر ٹوٹا تھا. وہ حیرت زدہ سامنے بیٹھے وجود کو بے یقینی سے گھو رہا تھا، جسے یقین کرنا چاہتا ہو کہ جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کیا وہ سچ ہے، کیونکہ بالکل سامنے بندھی ہوئی، دوپٹے کے بغیر، بکھرے بال اور بری حالت میں کوئی اور نہیں، پریہا تھی، اس کی پریہا سعید. وہ انصاف چاہتا تھا نا، وہ کسی کی عزت کو روننا چاہتا تھا، اور خدا کے انصاف نے اس وجود کو اس کے سامنے لا پھینکا تھا جسے وہ اپنی عزت بنانا چاہتا تھا.
وہ ایک باپ کو پل پل اپنی بیٹی کے لیے خون کے آنسو رلانا چاہتا تھا اور اب خود مٹھیوں میں بال جکڑے دھواں دھواں ہوتے وجود سے مرنے کو تھا، وہ جیسے فنا ہونے کو تھا۔ وہ فوراً وحشت زدہ ہو کر فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ سمی، یو باسٹرڈ، کسے اٹھا لائے تم؟ سمی، جو اسی کے انتظار میں تھا، جانتا تھا کہ اس کا مالک کچھ دیر بعد بھی باہر آ کر اس سے الجھنے والا ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے اپنے مالک کے منہ سے اپنے لیے گالی سنی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زخمی شیر کس طرح گھرراتا اور جھپٹتا ہے۔ حرم حور، میری بچی کھانا بنا لی ہے تو دوسری نالائق کو بھی اٹھا دو نا۔ مانا کہ آج کالج سے چھٹی ہے، مگر کیا سارا دن ہی مردوں سے شرط باندھ کر لیٹے رہو گی؟ جی ماما، میں ابھی اٹھاتی ہوں۔ یہ کہتی وہ اس دوسری نالائق کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ہبا، اٹھو نا یار۔ ہبا حور، مہارانی اٹھ جاؤ پلیز۔ اس نے پھر اسے آواز دی مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ حرم سمجھ گئی کہ اب ایسے کام نہیں چلنے والا تو وہ زور سے چلائی، ماما چپل نہ لائیں پلیز، رہنے دے، میں اٹھا رہی ہوں اس کو، اٹھنے والی ہے ہبا۔ اور یہ سنتے ہی ہبا میڈم تو تیر کی طرح کمفرٹر سے باہر نکلی تھی، لیکن جب دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ حرم کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز پر وہ تکیہ لے کر حرم کی جانب لپکی، مگر حرم باہر کی جانب بھاگ گئی۔ سامنے ہی بابر آفس سے تھکے ہارے آ رہے تھے۔ جب وہ دونوں ان کے گرد گول گول گھومنے لگی، ان کی کھلکھلاہٹوں سے ساری تھکن منٹوں میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ پاپا، یہ دیکھیں اس چڑیل کو۔ حرم یہ بولتی اس کے تکیے کے وار سے بچنے کو ادھر ادھر ہوئی تھی۔ پاپا، آپ ہی نے میری نیند خراب کی۔ وہ روحان سی ہوئی تھی، اور یہ تو پورا خاندان جانتا تھا کہ ہبا نیند کے معاملے میں کتنی لیچڑ تھی، بے وقت کی، اور ایسی گہری نیند ہوتی کہ پاس ڈھول بھی کیوں نہ بجا دیے جائیں وہ ٹس سے مس نہ ہوتی تھی۔ پاپا، مجھے ماما نے کہا تھا، میں کیا کرتی؟ رک جاؤ تم ماما کی چچی۔ اچھا، اور تم پاپا کی چمچی، حساب برابر۔ ان کی باتوں پر بابر ہنس دی اور اپنی دونوں کانچ کی آنکھوں والی ڈالز کے گرد بازو جما لیے۔ اوکے بچوں، اب جھگڑا ختم کرو، مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ ڈنر کے بعد میں اپنی ڈالز کو آئس کریم کھلانے لے کر جاؤں گا۔ اور ریلی پاپا؟ حرم ان سے لپٹی تھی خوشی سے۔ نہیں پاپا، مجھے آئس کریم نہیں، چیز برگر کھانا ہے، ویسے بھی گھر میں بھنڈی پکی ہے آج۔ صدا کی فاسٹ فوڈ کی ندیدی ہبا نے بھنڈی کے نام پر بہت کیوٹ اور برا سا منہ بنایا تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی قومی سبزی کو اپنی قوم سے ہی بے دخل کر دیتی، اتنی زہر لگتی تھی اسے یہ سبزی۔ بابر اس کی بات پر کہہ لگا کر ہنس پڑے۔ لگتا ہے اس ویجی کو گھر میں ہی نہیں لانا چاہیے، کیا فائدہ جب میری گڑیا ہی بھوکی رہے۔ ویسے خاص پسند تو حرم کو بھی نہیں تھی، مگر وہ ایسے کھلے عام رزق کو برا کہنے کے حق میں نہیں تھی۔ وہ دونوں بابر اور سدرا بیگم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ دو ہی بیٹیاں نوازی تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں، مگر وہ دونوں ہی بے حد لاڈلی تھی۔ بابر پڑھے لکھے تھے اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ اسلام آباد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چھوٹا سا 2 پورشن کا ان کا گھر تھا۔ ہبا ایف ایس سی میں، جبکہ حرم کمپیوٹر سائنس کے 3rd سیمسٹر میں تھی۔ حرم بے حد خوبصورت رنگت کی مالک، نازک سراپا اور بے حد خوبصورت لمبے گھنے خوبصورت بالوں اور سادہ اور سنجیدہ مزاج والی تھی۔ ہبا بھی بے حد نازک، گداز، شوخ و شرارتی، سرخ و سفید رنگت، لمبے گھنے سیاہ بال، دونوں بہنوں کی اپنے پاپا کی طرح کانچ جیسی آنکھیں۔ وہ دونوں جو بھی کلر پہنتی لگتا تھا کہ اسی کلر کی آنکھیں ہیں، مگر آج تک ان پر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ دونوں پردہ کرتی تھی اپنی مرضی سے، مکمل لباس، سکارف اور حجاب کے ساتھ نقاب بھی، صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ باہر نکل کر ان آنکھوں میں بھی ایسے سرد اور سخت تاثرات ہوتے کہ یونیورسٹی میں بھی کبھی کسی کی جرت نہ ہوئی ان کے پاس بھی پھٹکنے کی۔ وہ سمی کے سامنے دھواں چہرے لیے کھڑا تھا۔ سمی، کون ہے یہ؟ سر، یہ پلوا شاہ حیدر نواب ہے، سمی نے اطمینان سے ہاتھ باندھ کر جواب دیا۔ واٹ؟ مگر یہ تو پریحہ حافظ سعید۔ سر، ہم سے بھول ہوئی ہے۔ حیدر نواب کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک پریحہ جو کہ معذور ہے اور دوسری پلوا شاہ جو کہ اندر ہے۔ حیدر نواب نے کبھی دنیا پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، بس سب کو یہی پتا ہے کہ اس کی ایک ہی بیٹی ہے جو معذور ہے، اور اس نے میم کو چھپا کر رکھا، یقیناً آپ کے ڈر سے۔ اسے پتا تھا کہ ایک دن آپ اس تک ضرور پہنچے گے۔ اس نے میم کو اپنے سگے ماموں حافظ سعید کے پاس پریحہ کی ہی آئیڈینٹی سے رکھا ہوا تھا۔ وہ گارڈین ہیں، ان کے ماں باپ نہیں۔
میم بھی جانتی ہیں کہ وہ پلوشہ حیدر ہیں، حیدر نواب کی بیٹی، اسی لیے ہمیشہ رات کے اندھیرے میں اپنے ماموں کے ساتھ ملنے آتی ہیں۔ پرسوں اپنی بہن کی بیماری کا سن کر آئی ہیں اسلام آباد سے ملتان۔ یہ میری غلطی ہے کہ مجھے پہلے ہی پریحہ سعید کی ڈیٹیل صحیح طرح سے معلوم کرنی چاہیے تھی۔ اگر میں کر لیتا تو اس وقت آپ اس تکلیف سے نہ گزر رہے ہوتے۔ سمی کے ہر لفظ کے ساتھ ویر کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک مرتبہ پھر وحشت، جنون اور درندگی چھا گئی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، تکلیف؟ مجھے کیا تکلیف ہوگی سمی؟ کوئی تکلیف نہیں مجھے، سمجھے؟ اندر بس حیدر نواب کی بیٹی ہے اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پریحہ ہو یا پلوشہ۔ جاؤ تم وین تیار کرواؤ۔ وہ غصے سے بولا اور پھر کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے لاک لگایا اور پری نے اس حیوان کو ایک مرتبہ پھر اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ تڑپ کر بے تحاشا روتی ہوئی پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ تبھی ویر نے اس کے پاس دو زانو بیٹھ کر اس کا نازک منہ ہاتھ میں دبوچا اور کہا، نام بتاؤ اپنا اور اپنے باپ کا۔ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ وہ بولی، پریحہ نام ہے میرا، اور حافظ سعید۔ جھوٹ مت بولو، تم اپنا اصلی نام بتاؤ، اور میں نے تمہارے گارڈین کا نہیں، تمہارے باپ کا نام پوچھا ہے۔ وہ چلا کر بولا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں بری طرح اس کے گالوں میں پیوست ہو رہی تھی۔ پری تکلیف سے بری طرح تڑپی۔ بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں حیرت اور صدمہ بھی تھا کہ وہ ہے کون اور یہ سب کیسے جانتا ہے، مگر اب سچ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر وہ بولی، میرا نام پلوشہ ہے اور بابا کا نام حیدر نواب۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب ویر کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا۔ ویر نے اس کا جبڑا چھوڑ کر اس کی گردن پکڑی۔ شاید اس سے جان بوجھ کر پوچھا تھا تاکہ اس کے منہ سے حیدر نواب ادا ہو اور وہ انتقام کے علاوہ سب کچھ بھول جائے، اپنی محبت کو بھی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر کسی گڑیا کی طرح اسے اٹھایا اور بیڈ پر پھینکا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ سامنے والا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ پلوشہ کی روح تک کانپی اور وہ بولی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ وہ روتی بلکتی اس پتھر سے سر پھوڑ رہی تھی، مگر اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس پر جھکنے لگا اور ابھی اسے بازو سے پکڑ کر تھوڑا سا اوپر ہی اٹھایا تھا جب ویر کو اپنے آپ سے اور سامنے بڑے بے بس کمزور وجود سے بے تحاشا نفرت اور گھن محسوس ہوئی۔ اسے لگا اگر آج اس نے یہ قدم اٹھایا تو زندہ ہی نہیں رہ پائے گا، مر جائے گا۔ کسے رونے چلا تھا، اسے یا خود کو، اپنی محبت کو، اس کی یا خود کی روح کو جس میں وہ بس چکی تھی؟ محض 2 مرتبہ دیکھنے پر اس کے روم میں وہ بس چکی تھی۔ اس نے جھٹپڑا کر پھر اسے تکیے پر پٹخا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پھر وہ شرٹ اٹھا کر دھاڑ سے دروازہ کھولتا باہر نکل آیا۔ وہ چاہ کر بھی اتنا نہیں گر سکتا تھا جتنا گرنا چاہتا تھا۔ اس نے غصے سے سمی کو پکارا، سمی! سمی جسے یہ بھی پتا تھا کہ ایسا ہی ہونے والا ہے، وہ لاؤنج کے پلر کے پاس ہی کھڑا تھا۔ وہ بوتل کے جن کی طرح نکل کر سامنے آیا اور اسے لہو لہان شیر کو تڑپتے دیکھا۔ جی حکم سر۔ سمی، ابھی کے ابھی نکاح ہاں اور گواہوں کا بندوبست کرو، ابھی 5-10 منٹ کے اندر اندر، اور رشیدہ مائی کو اس کے پاس بھیجو، اسے سمجھانے کے لیے کہ آگے اسے کیا کرنا ہے، ورنہ یہیں اس لڑکی کو میں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ غصے سے یہ سب کہتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنے بال مٹھیوں میں بھرے اور بیڈ پر ڈھیسا گیا۔ اس کا دماغ تو پاگل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے نواب، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، تم نے مجھ سے زیب کو چھینا، میں تم سے پری چھین لوں گا۔ اب وہ صرف میری ہے، صرف اور صرف شاہویر سلطان کی۔ میں اس پر تمہارا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا اور ساری زندگی تم اس کی شکل دیکھنے کو ترسو گے۔ میں اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا نا، اس طرح تو بالکل بھی نہیں، لیکن میں اسے اپنا بنا کر تمہیں ضرور کانٹوں پر گھسیٹوں گا۔ وہ اپنے آپ سے ہی مخاطب تھا، تبھی باہر سے سمی نے اطمینان سے کال ملائی۔ ہاں لے آؤ اندر، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہونے والا ہے۔ وہ لاکھ برے سہی مگر ایسا کچھ نہیں کر پائیں گے، اور اپنی محبت کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، سب آ جاؤ۔ رشیدہ مائی، اس نے آواز دی۔ وہ بے حد صحت مند مردانہ سی ڈیل ڈور رکھنے والی عورت کچن میں ہی تھی، بھاگ کر باہر نکلی اور بولی، جی حکم سرکار۔ رشیدہ مائی، جاؤ اور میڈم کو سمجھاؤ کہ صاحب نکاح کرنے والے ہیں ان کے ساتھ، کسی بھی طرح انہیں راضی کرو، کسی بھی طرح، مطلب کہ کسی بھی طرح۔ مولوی صاحب کے سامنے کوئی بکھیڑا نہ ہو، ورنہ صاحب زندہ نہیں چھوڑیں گے انہیں بھی،
اور تمہیں بھی اگر کوئی گڑبڑ بھی ہوئی تو۔ رشیدہ مائی یہ بات سن کر ڈرتی ہوئی میم کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اپنے مالک کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پلوشہ نڈھال سی تکیے کی ایک جانب سر ڈھلکائے رونے میں مصروف تھی۔ آہٹ پر وہ سہم کر مچل کر اٹھی اور سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر پھر خوف زدہ ہوئی، کیونکہ یہی تو تھی اسے یہاں لانے والی۔ رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ دونوں بابا پریہ کو لے کر ہاسپٹل گئے تھے۔ وہ بہت بیمار تھی اور اس کے دماغ کے کچھ ٹشوز بے جان تھے، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ پیرالائز تھا۔ وہ اور اس کی ماں فوزیہ بیگم گھر میں اکیلی تھی جب کسی عورت کو مدد کے لیے پکارتے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ اس عورت نے اس سے پانی مانگا۔ پری کچن کی طرف گئی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور عورت تھی جو اچانک ان پر قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ پانی لے کر باہر آئی تو حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اپنی ماں کا بے ہوش وجود دیکھا۔ وہ چیختی چلاتی اس سے پہلے ہی اس کے منہ پر بھی تیزی سے رومال رکھا گیا تھا، اور پھر وہ جس خاموشی سے آئی تھی، رات کے اندھیرے میں چادر میں لپٹے ایک نازک سے وجود کو کندھے پر گرائے، اسی خاموشی سے گھر سے نکل کر باہر سے لاک لگائے اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ رشیدہ مائی اندر آئی، اس کے پاؤں کھولے اور پھر ہاتھ بھی تو وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ بیگم صاحبہ میری بات غور سے سننا، وہ صاحب جو ابھی اندر آیا تھا نا، آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا نا کہ کیوں آیا تھا تمہارے پاس؟ اب سنو، وہ چاہتا تو آپ سے یوں ہی تعلق بنا سکتا تھا، مگر وہ آپ سے حلال رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ پری نے جھٹکے اور صدمے سے اس بے حس عورت کو دیکھا جو ایک عورت ہو کر اس سے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں آپ کا نکاح صاحب سے ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی گڑبڑ کی تو میں تو مروں گی ہی، تمہارا خاندان بھی مرے گا اور بعد میں تمہیں اس سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ اس لیے بی بی صاحبہ سوچ سمجھ کر کرنا، جو بھی کرو۔ وہ اس پر قیامت ڈھاتی بڑی لاپرواہی سے اسے چادر اڑانے لگی۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جی کون؟ رشیدہ نے پوچھا تو سمی نے کہا، میم کو پردہ کروا کر لاؤنج میں لے آؤ، مولوی صاحب آ چکے ہیں۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ ایسے کیسے میں اپنے گھر والوں کے بغیر کسی سے شادی کر لوں؟ پلیز مجھے جانے دو، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، خدا کے لیے۔ وہ روتی گڑ گڑاتی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ جانے دیں گے صاحب، میم صاحب، مگر اپنا کام کر کے۔ آپ چاہتی ہیں کہ وہ بغیر کسی رشتے سے آپ سے تعلق جوڑیں، آپ کو اپنے پاس رکھیں، تو مجھے کیا؟ ابھی میں باہر جا کر بتا دیتی ہوں کہ آپ راضی نہیں۔ یہ کہہ کر رشیدہ مائی باہر جانے لگی تو پری کے تو یہ باتیں سن کر رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ بولی، رک جاؤ، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ پھر اس نے پردہ کیا، چہرہ اپنا نقاب سے چھپایا۔ باہر لاؤنج میں مولوی صاحب، 3-4 اور لوگ اور سمی موجود تھا۔ وہ خود پتھر جیسے تاثرات لیے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا لرزتا کامتا وجود رشیدہ مائی نے مضبوطی سے تھام کر اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ آنسو تھے کہ مسلسل رواں تھے۔ تبھی ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع ہوا، اور جب مولوی صاحب دلہن کی طرف مڑے اور بولے، پلوشہ حیدر نواب، کیا تمہیں شاہویر سلطان کے ساتھ یہ نکاح سکہ اور رائج الوقت باعوض 1 کروڑ روپے حق مہر کے قبول ہے؟ وہ خاموشی سے مسلسل آنسو بہا رہی تھی جب شاہویر نے لال انگارہ آنکھیں اٹھا کر خونخوار نظروں سے پہلے اسے اور پھر رشیدہ مائی کو گھورا۔ رشیدہ نے جو اسے کمرے سے تھاما ہوا تھا، ذرا سا اس کی نازک کمر پر دباؤ بڑھا کر اسے اپنے صاحب کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ پری نے بھی نظر اٹھائی تھی اور سامنے بیٹھے شخص کی نظروں کی وحشت دیکھ رہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ اس نے خوف سے لرزتے دوبارہ نظر جھکائی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا تو وہ بولی، جی قبول ہے۔ لرزتی کانپتی آواز میں اس نے اس وحشی انسان کو زندگی بھر کے لیے قبول کر لیا تھا۔ ادمری حالت میں اپنے موت کے پروانے پر اس نے 3 دستخط کر دیے۔ شاہویر نے بھی اسی حالت میں ایجاب و قبول کر کے سائن کیے، اور کچھ ہی دیر بعد وہ مبارکباد دیتے سبھی مولوی سمیت وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ اسی دل دہلا دینے والے تاثرات لیے بیٹھا تیزی سے پاؤں جھلا رہا تھا۔ پاس ہی وہ نازک سی گٹھڑی بیٹھی تھی، بس جو روئے جا رہی تھی۔ آخر کار سمی بولا، جاؤ رشیدہ مائی، بیٹھی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ بیگم صاحبہ کو کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ ویر ابھی تک کچھ نہیں بولا تھا۔ رشیدہ مائی ہڑبڑا کر اپنی بیگم صاحبہ کے مریل سے وجود کو تھام کر اٹھی تھی اور ویر کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں لے جانے لگی۔ رشیدہ مائی، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ اب بیگم صاحبہ کا کمرہ وہی ہے جو صاحب کا ہے۔
پیچھے سے سمی اطمینان سے ویر کے سامنے ہی رشیدہ کو ڈانٹتے ہوئے بولا تھا۔ ویر اب بھی خاموش رہا، جبکہ پلوشا کا دل کیا کہ ابھی اس کمرے میں نہیں، جہنم میں پہنچنے سے پہلے کہیں بھاگ جائے۔ اس کے قدم وہیں جم گئے تھے اور رشیدہ تقریباً گھسیٹتے اسے ویر کے کمرے میں لائی اور بیڈ پر بٹھا دیا اور پھر فوراً واپس چلی گئی۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ اب وہ بڑے شوق سے دوبارہ رونے کا شغل فرمانے لگی تھی۔ اس کے باپ نے ہمیشہ کسی اندیکھی طاقت سے اسے چھپانے کے لیے خود سے دور رکھا تھا۔ وہ لاکھ جھٹ پٹائی، تل ملائی، مگر اس کے باپا نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے اسلام آباد بھیج دیا۔ مگر بیچاری کی سب احتیاطیں، سب سکیمیں، سب تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی تھیں، کیونکہ اب وہ پری ہمیشہ کے لیے ایک جن کی قید میں آ چکی تھی۔ تبھی باہر ویر اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر جانے لگا۔ سمی نے پکارا، سر، اگر انہوں نے کڈنیپنگ کی FIR کٹوائی تو؟ ہاں تو بھاڑ میں جائے سب سمی، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، بس DIG کو ایک کال کر دینا کہ یہ FIR یہاں کے کسی بھی تھانے میں نہیں کٹنی چاہیے۔ وہ یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا